زدني علما. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. رواہ البخاری. عزیزان من، بہت دنوں سے سیرت پر بات چل رہی تھی. اب آج ایک خیال آیا کہ بھئی کچھ دوسری بات بھی پیش کروں. سیرت بھی انشاءاللہ کبھی وہ بھی ہوتا رہے گا، یہ بھی ہوگا. جہاں سے باقی ہے وہاں سے انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں شروع کریں گے. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی جس میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے ہی انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے اور حق بات کی، ایک دوسروں کو وصیت کی، رہنمائی کی، اور حق بات کی طرف کیا ہے اور صبر کی وصیت کی. دیکھیے، ایک تو حق تعالی شانہ کا خود کی بات اور خود کا کلام، یہ بغیر شک اور شبہہ کے کیا پاک ہے. اس میں کسی قسم کا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس کافی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حق تعالی شانہ قسم کھا کر کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم. اور دیکھیے، ہم دنیا کے اندر جب قسم کھاتے ہیں تو سامنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، مقسم بھی، جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے، یہ سچی بات ہے. میں اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں کر رہا ہوں، کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کر رہا ہوں. اللہ میاں ان چیزوں سے پاک ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی قسم کھاتے ہیں. اور زمانے کی قسم کھا کر اس بات کی طرف اشارہ اور ایما کر دیا کہ دیکھیے، زمانہ بہت بڑی پونجی اور سرمایہ ہے تمہارے پاس. ہر انسان ایک دنیا میں جب آتا ہے تو ایک زمانہ لے کر آتا ہے، پیدائش سے لے کر موت کا وقت تک کا زمانہ. یہ اس کی بہت بڑی پونجی ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. اگر آدمی کے پاس مال دولت چلی گئی دوبارہ آ سکتی ہے، لیکن جو وقت ہمارے پاس سے چلا گیا وہ دوبارہ آنے والا نہیں. اگر آدمی سو جائیں اور سونے وقت کے وقت یہ نیت کریں کہ میں اپنے زمانے کو فریز کر لوں، بچا دوں، اور پھر جب اٹھوں گا تب استعمال کر لوں گا، نہیں ہو سکتا. اسی لیے خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ کا واقعہ ہے. وہ جا رہے تھے، ایک آدمی برف بیچ رہا تھا. اب جب برف بیچ رہا تھا تو اس نے حضرت کو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں بات آئی کہ انسان کی زندگی بھی مثل برف کے ہے. برف بیچنے والا جتنی برف جلدی بیچ دے گا اتنا کمائے گا، اور اگر نہیں بیچے گا جلدی نہ بکے جلدی تو اتنا ہی اس کا گھاٹا ہے. اس لیے کہ برف دھیرے دھیرے پگھلتا جاتا ہے. حضرت کو فوراً حضرت نے کہا کہ انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. اسی کو خواجہ عزیز الحسن نور اللہ مرکدو کہتے ہیں، زندگی کے بارے میں کہتے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر
مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، دھیرے دھیرے چپ کے سانس بسانس ہماری عمر کم ہو رہی۔ آج ہم خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ 2 سال کا ہو گیا، میرا بچہ 10 سال کا ہو گیا، میرا بیٹا جوان ہو گیا، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ اس کی عمر کے اتنے دن کٹ گئے۔ یہ وہ دن تھے کہ جن کو اگر وہ لانا چاہتا ہے دوبارہ نہیں آ سکتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جن وقت کا، اسی لیے ایک بوڑھا آدمی بھی، جیسے عربی میں کہاوت ہے، وہ زندگی کی جب شام ہوتی ہے، ایک 50 کے بعد کی جیسے ہم جیسوں کی عمر ہے وہ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ تمنا کرتا ہے لیت الشباب یعود، کاش کہ ہماری جوانی دوبارہ لوٹ آتی، لیکن وہ آنے والی نہیں۔ جو چلی گئی وقت زندگی کا وہ آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر قسم کھاتے ہیں والعصر، کہ زمانے کی قسم، زمانہ اتنا اہم رکھتا ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو زمانہ دیا ہے۔ اس زمانے کی جتنی قدر کرو اتنی کم ہے، اپنی ہر گھڑی کی۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، اور میں اپنے اوقات کی کیا ہے بھائی قدر کرتا ہوں، کرتا ہوگا بیچارہ، اللہ برکت دے اس کے۔ ایک آدمی ملازم ہے، ملازم یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنے گھنٹے نوکری کرتا ہوں، مجھے اپنی ملازمت کا میں پیسے برابر وصول کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کاشتکار ہیں، کھیڑوت ہیں، تو وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں اس میں کیا ہے کاشتکاری کرتے ہوئے اپنا وقت برابر وصول کرتا ہوں، لیکن یہ دنیا کا جو بھی عوض ملتا ہے وہ کم ہے، وہ کم ہے۔ اور حق تعالی شانہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے پیدا کیے گئے رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کھڑے اللہ میاں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کچھ، اللہ نے جو بھی جس کو ذمہ داری ادا کی وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ کوئی خواہشات نہیں رکھی۔ انسان و جناتوں کے ساتھ اللہ نے خواہش رکھی، اور خواہش کے ساتھ ساتھ اس کو کہہ دیا کہ تم ان کاموں کو تمہیں کرنا ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اپنے وقت کی قدر کرو۔ اور اللہ میاں کے یہاں جب بندہ قدر کرتا ہے تو اللہ میاں کے یہاں جو عوض ملتا ہے وہ کم نہیں ملتا، بشرطے کہ آدمی مومن ہو۔ حدیث میں جیسے کہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ معراج کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جسم کے ساتھ ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، مسجد اقصی، اور مسجد اقصی اور مکہ مکرمہ کے درمیان تقریباً 1000-1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا، اور 7 آسمان پر گزرنے کے بعد ایک موقع ایسا آیا جو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، ایک بیڑی کا درخت ہے جہاں فرشتے اللہ کے احکام کو لینے کے لیے کیا بیٹھتے ہیں، اللہ کے جو حکم ہوتے ہیں دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکا، کبھی بھی کوئی فرشتہ، اللہ کا حکم وہاں آتا ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی کرنا نہ کرنا یا جو بھی باتیں دنیا کے اندر ہونے والی ہوتی ہے، یا جو اللہ کی طرف سے احکام فرشتوں کے حق میں ذمہ داری ہوتی ہے، وہ وہاں سپرد کر دی جاتی ہے۔ بارش کے فرشتوں کو بارش، اور گرمی کے ہر جو بھی کام دنیا میں حفاظت کرنے والے فرشتوں کو ان کے کام، دنیا میں کسی کی روح قبض کرنا ہے تو ان کو حوالے کرنا، یہ سب وہاں پر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکا۔ اس کے آگے اللہ میاں کے پاس اللہ کے رسول گئے، اور وہاں شب معراج میں اللہ میاں سے بات کی۔ اس کو انشاءاللہ کسی موقع پر انشاءاللہ رجب کے اندر جب بیان ہوگا اس وقت بتلائیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ شب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء تمام نبیوں سے ملاقات ہوئی،
اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، بولو وعلیکم السلام، اور ان کو کہنا کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، اور چٹیل میدان کوئی اچھا، اس کے لیے کیا ہے، اس کے درخت یہ ہیں کہ تم سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ جو ایک ایک مرتبہ پڑھتے، ایک مرتبہ پڑھو گے ایک درخت لگ جائے گا تمہارا۔ ظاہری بات ہے جو آدمی کھیڑوت ہے، کاشتکار ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے اگر 500 درخت لگانے ہیں تو کتنی اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ پہلے تو وہ زمین ایسی دیکھے گا کہ ایسی فردرب زمین ہے یا نہیں، زمین ایسی کارآمد ہے کہ نہیں، وہ زمین ڈھونڈے گا، پھر اس زمین کو اس کے اندر کیا گڑھے کھودے گا، اس کے پودے اور قلم لائے گا، اس میں کھاد ڈالے گا، محنت کرے گا، ایک مدت تک وہ کرے گا، تب 500 درخت اگیں گے۔ اور ہم اور آپ جنت میں اگر درخت اگانا ہے، چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، 1 منٹ میں ہم 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، 1 سیکنڈ لگتی ہے سبحان اللہ کہنے میں، ہمیں سبحان اللہ الحمدللہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ 400 مرتبہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا ہی پڑھے کتنے مرتبہ ہو جاتا ہے، 400 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اس ایک تسبیح پڑھنے میں 5 منٹ لگیں گے، 400 درخت لگ جائیں گے۔ عزیزان من، ضرورت ہے اس کے ان اوقات کی قدر کرے۔ تو حق تعالی شانہ نے کس کی قسم کھائی؟ زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے ہی انسان خسارے میں، مگر کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے۔ 4 قسم کی ذمہ داری ہے، اگر یہ 4 قسم اعمال کیے ہیں تو وہ خسارے میں نہیں۔ ایمان بھی لائے، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصی بالحق، حق بات کی وصیت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو کوئی کام، اصل میں ہمارے یہاں وصیت کس کو کہتے ہیں؟ موت کے وقت باپ یا ماں یا کوئی کسی کو کہے کہ بھائی بیٹا یہ بھی ہے وہ بھی ہے، بہت اہمیت کے ساتھ، اور موت کے وقت کا جو بیان اور جو بات ہوتی ہے بالکل سچ پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی لیے آج کے کورٹوں کے اندر بھی جو موت کا وقت کا جو ڈیکلیریشن ہوتا ہے، موت کے وقت کا جو بیان ہوتا ہے، وہ آخری حرف گنا جاتا ہے، اس پر کسی کو گواہ کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ ایک آدمی مر رہا ہے، اس کا کوئی حادثہ ہوا اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کسی نے مارا ہے، تو موت کے وقت وہ کہے گا تو وہی جج مان لے گا کہ ہاں اس کو اسی نے مارا ہوگا۔ اب چاہے وہ کہے گواہ لاؤ، کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر جج کے سامنے کہہ دیا ہے، یا 2 گواہ یا اس کا ریکارڈ ہے، اگر اس کا ویڈیو ریکارڈ ہے، اسی کو مان لیا جائے گا، اور جس کے خلاف اس نے گواہی دی گی ہو، اس لیے کہ حکومت بھی اور جج بھی یہ مانتا ہے کہ موت کے وقت کا جو بیان دیتا ہے آدمی کا سچ پر اس کی بنیاد ہوتی ہے، سچ پر مبنی ہوتا ہے۔ تو وصیت اس کو کہتے ہیں، تواصی بالحق، حق بات کی وصیت کرنا۔ حق بات کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو حق بات کی طرف بلانا، یعنی اعمال صالحہ کی طرف بلانا۔ اور تواصی بالصبر کس کو کہتے ہیں کہ صبر، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، لوگوں کو گناہوں کے طرف مائل ہیں، کفر کی طرف مائل ہیں، شرک کی طرف مائل ہیں، چوری ڈکیٹی کی طرف مائل ہیں، ان تمام سے لوگوں کو روکنا، یہ ہے تواصی بالصبر۔ یا مراد بعض کہتے ہیں تواصی بالحق سے مراد ایمان کی طرف دعوت دینا، اور تواصی بالصبر سے مراد یعنی وصیت صبر سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو اعمال صالحہ کی طرف دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا، اس لیے کہ اعمال صالحہ کرنا یہ بھی صبر ہے۔ امام نووی نور اللہ مرقدہ نے صبر کا جہاں بیان شروع کیا ہے وہاں لکھا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں، صبر کی 3 قسمیں۔ ایک صبر علی الطاعہ،
اللہ کی عبادت میں لگے رہنا یہ بھی صبر ہے. دل تو نہیں چاہتا، لیکن دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا ہے. یہ بھی بہت بڑا کیا ہے؟ صبر ہے. صبر عن المعصیت، گناہوں سے رکنا، یہ بھی بہت بڑا. سارے اسباب موجود ہیں، کوئی گناہ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اور آدمی کیا ہے؟ گناہ کر سکتا ہے لیکن نہیں، میرے رب نے مجھے نہ کہا ہے، میرا رب مجھے انکار کرتا ہے کہ یہ چیز تیرے لیے چوری حلال نہیں حرام ہے، تیرے لیے اپنے وارثوں کی ملکت کو کھانا یہ حرام ہے. اسباب تو تیرے پاس سب کچھ ہے کہ تیرے ہی قبضے میں سب کچھ ہے، تو جانتا بھی نہیں ہے، کوئی اور جانتا بھی نہیں تیرے علاوہ. لیکن میرے رب نے کہا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، دھاکتی آگ میں داخل ہوں گے. تو میرا رب نہ کہتا ہے تو اسباب تو سب موجود ہیں، لیکن میرے رب کا حکم یہ ہے، میرے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم یتیموں کا مال نہیں کھائیں گے، ہم دوسروں کا مال ناحق نہیں کھائیں گے، یا ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، اللہ نے جو ہم کیا ہے نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ گناہ. ان تمام کے اوپر کیا ہے؟ جمے رہنا. یہ کیا ہے؟ صبر عن المعصیت ہے، گناہوں سے رکنا. اور ایک ہے صبر علی المصیبت. حالات آئے، مصیبت آئی، آسمانی سلطانی، کسی کا انتقال ہو گیا، مال ہلاک ہو گیا، یا کوئی اور حالات آئے جو دل نہیں چاہتا، اس کے اوپر صبر کرنا. دیکھیے صبر تو آ ہی جاتا ہے، لیکن پہلی جو چوٹ لگے اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، یہ صبر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وصیت کی، نصیحت کی کہ دیکھو بھائی ایسا ہے ویسا ہے، دنیا کی نعمت ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت تھی، اللہ چاہے جب لے سکتا ہے، اسی کا دیا ہوا تھا اسی نے لے لیا وغیرہ جو بھی. اللہ کے رسول، اس عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں. دیکھیے کون ہے؟ خاتم الانبیاء والمرسلین، دونوں دنیا کے سردار، اور ان کو کون نہیں پہچان رہی ہے؟ عرب کی ایک عورت جو مسلمان ہے، جو صحابیہ ہیں. کیسا معاشرہ تھا. آج دنیا کا ایک معمولی سا عہدے دار گزرتا ہے تو دسیوں نہیں ہزاروں راستے بند ہو جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں. آج بیرونی ممالک میں دیکھو، بہت سے یورپ اور امریکہ کے اندر وزراء اور وزیر اعظم بھی اگر اپنے کام سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ایک آدمی ہوتا ہے، بس، زیادہ نہیں. لیکن ہمارے یہ مشرقی علاقوں کے حالات ہی الگ ہیں. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتے. کیا کہ الہی کان میں اپنا کام کرو. کیا کہا اس عورت نے؟ کیا کہا؟ آپ اپنا کام کیجئے، تم کو مجھ جیسی مصیبت تھوڑی پہنچی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کسی نے بتایا کہ دیکھو تو کس سے بات کر رہی تھی معلوم؟ یہ تو خاتم الانبیاء والمرسلین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ گھبرائی ہوئی نبی کے دروازے پر حاضر ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دروازے پر آئی ہے، کھٹکھٹایا، دروازے پر کوئی دربان موجود نہیں تھا. یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اس عورت نے دروازے پر کوئی دربان نہیں پایا، کوئی چوکیدار نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا وغیرہ. اللہ کے رسول، اور میں صبر کروں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، حقیقی صبر پہلی چوٹ پر. تو بہرحال تواصی بالحق و تواصی بالصبر، کہ اگر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں، حق بات کی طرف لوگوں کو مائل کریں، ایمان کی دعوت دیں،
اعمال صالحہ کی دعوت دیں، کلمے کی دعوت دیں، لوگوں کو خود کیا ہے اور برائیوں سے روکیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. اس کو کیا کہتا ہے؟ تواصی بالحق و تواصی بالصبر کہتے ہیں. یہ اللہ کے راستے میں یہی بات ہوتی ہے. ہم لوگ جو اللہ کے راستے میں ہمارے ساتھی اور بہت سے لوگ نکلتے ہیں اور یہ تشکیل ہوتی ہے، ہمارے بزرگان دین آتے رہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی بات ہوتی ہے. بھائی خود وہ اعمال کرتے ہیں، ہمیں بھی خود عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو اعمال کا عادی بنانا ہے اور اپنی زندگی کو اعمال کے اوپر ڈھالنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تواصی بالحق، حق بات کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، کلمے کی دعوت دینا ہے اور اعمال کی دعوت دینا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.